محترم ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید۔ میں فضل امین بیگ ہوں۔ ایگلز ورلڈ میں جو ہماری ایک نہایت ہی اہم شخصیت ہے، ان کے لائف اکاؤنٹ ہم نے کوشش کی کہ 25 منٹ تک ہم نے سمرائز فارم میں اسے سنا۔ محترم جناب خالق طائی صاحب، اور تمام تفصیل اسی کے اندر ہے۔ ہماری گلگت بلتستان کے حوالے سے بہت ہی نامور ہے، شاعری میں، تخلیقات میں، اور آرٹسٹک سکل، اور جیسا کہ میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، ایز تحصیلدار ریٹائرڈ، اور پھر جو ہے لیگل ایڈوائزر KIU کا، بہت سارے۔ اب وہ تمام تفصیلات جو ہے جنہوں نے نہیں دیکھا، کائنڈلی وہ پہلے والے جو مطلب ان کے لائف اکاؤنٹ ہے اس کو ضرور آپ دیکھ لیجیے گا۔ تمام تفصیلات ان کی زندگی کے حوالے سے سمرائز فارم میں آپ کو اویلیبل ہوگا۔ لیکن اس ویڈیو میں ہماری کوشش ہوگی، مصدق جبران بیگ اور میری یہی کوشش ہے کہ ہم اس میں کوشش کر لیتے ہیں کہ ان کے جو تخلیقات ہیں نا ان پہ فوکس ہو، تاکہ مطلب اس حوالے سے ہمیں پتہ چلے کہ ان کی جو شاعری ہے اردو میں، شنا میں، پھر اسی طریقے سے جو وقف کیا شنا پرائمر پہ انہوں نے کام کیا ہے، اور کراس لینگویجز کو بھی مدد دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری یہ اسپیکٹس ہیں، ہم اس میں کور کر لیتے ہیں۔ بہت بہت خوش آمدید ایک دفعہ پھر۔ تھینک یو، پلیز، تھینک یو۔ اٹس یورز ناؤ۔ ابھی دوسرا پارٹ میرا یہ شروع ہو رہا ہے کہ میں نے ادبی کیا کیا کام کیے۔ آپ کو پہلے بتایا آرٹس کونسل اور حلقہ ارباب ذوق میں، تو حلقہ ارباب ذوق میں اردو کتابیں لائی 4، تو چاروں میں شامل ہوں۔ تو حلقہ ارباب ذوق کے بڑے لوگوں نے اس میں کام کیا۔ گلگت بلتستان کا اردو ادب حصے نظم لایا، اس میں 53 شعراء کا بیچ میں کلام ہے۔ پھر محمد حسن شاد ہمارے استاد تھے، جب وفات ہو گئے، شاعری کے ہمارے استاد تھے، وہ وفات ہو گئے تو اس پر فن و شخصیت کتاب لائے۔ مولانا رجع الرحمت نظر جو ہمارے استادوں کے بھی استاد تھے، وہ وفات ہو گئے تو اس پر کتاب لائے۔ پھر اس کے بعد شنا وہ گلگت بلتستان کا اردو ادب حصے نثر لایا۔ اس طریقے سے حلقے کی طرف سے 4 کتابیں لائے، تو اس میں شامل ہوں۔ اس کے علاوہ الگ میں نے جو کام کیے وہ یہ ہے کہ جب میں ریڈیو میں 1973 میں ریڈیو میں محمد امین ضیاء صاحب مجھے لے کر ریڈیو میں گئے، کسی مشاعرے میں، پہلا مشاعرہ تھا میرا 1971-72 میں، تو یہ شاہی پروگرام میں، وہاں جب میں گیا، میں ینگ بالکل جوان لڑکا تھا، تو اس میں گیا تو رحمت جان ملنگ، شیر کا ملنگ، یرمس ملنگ کہتے ہیں نا، یرمس اور ملنگ جان، تو رحمت جان ملنگ بھی تھا، ہمارے نپورے کا بسن نپورے کا مسامہ بھی تھا، اچھا جی امبری کا شکور کا بھی تھا، غلام نبی وفا تھا، فضل الرحمن عالمگیر تھا، غلام مرتضیٰ سحر تھا۔ میں جو جانتا ہوں وہاں اس مشاعرے میں امین ضیاء صاحب نظامت کے فرائض انتظام دے رہے تھے، محمد حسن شاد بھی تھا، کوئی اردو میں کوئی شنا میں کہہ رہا تھا، تو میں شنا میں چند لے کر میں گیا تھا۔ وہاں پر جا کر شنا میں نے جب اس کو سٹیج سے گایا تو بڑی لوگوں نے اپریشیٹ کیا، آواز بھی اچھی تھی، ینگ بھی تھا، شکل بھی اچھی تھی۔ تو جب مشاعرہ ختم ہوا تو ذرا کائنڈلی وہ پہلے جہاں آپ نے پریزنٹ کیا وہ اگر آپ کو کچھ یاد ہے تو ان میں سے کچھ اگر بتانا چاہے وہ سر کے ساتھ ہو یا مطلب ریسائٹر فارم، آپ کی مرضی۔ ابھی یاد تو خیر مجھے اس زمانے کے مجھے 1-2 بند اگر ہے تو ٹھیک، نہیں تو کوئی نہیں، جب یاد آئیں گے میں بول دوں ٹھیک ہے نا، صحیح، یاد آئیں گے نہیں، اور جدید کوئی جدید پہ آپ کو بتا دوں گا۔ تو اس میں جب وہ ادھر گیا تو وہ جو امین ضیاء صاحب نے ادھر دیکھا تو فوراً رات ہو گئی تھی، تو میں ہینڈل جانے کے لیے تیار ہوا تھا اپنے گاؤں میں، کہا یار رات کو کدھر جاتا ہو، چلو کہہ کر اپنے گھر لے گیا۔ تو وہاں جا کر ان کی مدر میری رجعت تھی، پھر اس کے بعد اپنے کلام دے دیا۔ امین ضیاء صاحب نے کہا کہ یہ کلام گاؤ، یہ اس طرح تھا اس کا کلام۔ ٹرکون زندہ ماشا ہر راکینے منوش توم جانے خبر راکینے نوشے تبر میں ڈاکٹر راکینے بلنا ٹرک تھے چادر راکینے
مجھے اعتبار میں ڈاکٹر راکن بلنا ٹک تھے چادراکن. یہ سب سے پہلی آواز ہے میرے پاکستان میں. اب بھی آپ کی آواز کیا تھا, ان کا کلام تھا, تو وہ کلام میں نے گایا. تو اس کے بعد پھر وہاں فضل الرحمان عالمگیر ریڈیو میں تھے, وہ اور آ کر اپنا کلام دے دیا, کسی نے اپنا دے دیا, کچھ میں نے اپنا گایا. گا کر جب میں واپس گلگت ایئرپورٹ پہنچا تو بہت سارے لوگ جو ہے میرے ویلکم کے لیے تیار تھے. وہاں میں بہت ہٹ ہو چکا تھا. تو اس کے بعد پھر ریڈیو میں پھر کام کرنے کا موقع ملا. جب گیا تو بھائی وہ اب ریڈیو میں خبریں لکھنے کے لیے یہ لوگ خبریں لکھتے تھے یا اطلاعات میں لکھتے تھے تو اردو ہی میں جیسے شش کو شش لکھتے تھے, اس طریقے سے وہ یاد کر کے چلاتے تھے. میں نے کہا یار یہ تو قاعدے کی ضرورت ہے. تو پھر میں وہ قاعدے پر سوچتا رہا, جا کر کچھ سے کچھ لکھتے رہے, جا کر 99 میں قابو پانے میں اس قاعدے کو وہ اسوات کو لے آئے. مطلب جو اب 7 حروف ہمارے پاس شنا میں زیادہ ہیں, دوسروں سے الگ ہیں. اچھا یہ ہے الف ب پ ت ٹ س جیم چ ٹر ز. اچھا پھر ہے خ دال ڈال زال رے اڑے ز ج ر رغن کے لیے, را کے لیے رے. پھر اس کے بعد پھر آ کر جو ہے سین شین شین شش کے لیے. پھر اس کے آ کر پھر یہ تے اور چھ دونوں مرکب میں ڈالتے ہیں, جس طرح چھ چھا اور جی میں جا ہوتے ہیں. چھ چھا چھر کے لیے ابشار. اچھا زے بھی ہے, زے ہے تو زے بھی ہے, زے تو ہے, زے زے تو ہے, اسی زے ہے لیکن زے آج چل نہیں ہے, پتہ چل رہا ہے. آپ کے ادھر ہے اس میں ہے, ہمارے پاس تو ہے نا. تو اس طرح پھر نون ہے, نون کے ساتھ ایک پھر نون بھی آتا ہے. اسی جانا ہے, جس طرح پنجابی کہتے ہیں نون ہونا. ہاں اسی جانا ہے. نون جو ہے نون ہوتا ہے. ہنے ہم لوگ انڈے کو کہتے ہیں ہنے. گان ٹانگ کو کہتے ہیں. گان کس طرح لکھیں گے, گان تو نہیں لکھیں گے نا, نون سے لکھیں گے تو وہ گان ہو جائے گا. اس طرح کے گان. پھر نون کے لیے میں نون نے سوچ کر میں نے 1999 میں بات تصویر شنا قاعدہ لائی. 1989 میں. لیکن وہ خطاطی ہاتھ سے کی گئی, کیونکہ اس زمانے میں کمپیوٹر تھا نہیں, ہاتھ سے کر دیا. عزت اللہ شہزاد ریڈیو میں ہوتا تھا, اس نے ہاتھ سے کر دیا. تو وہ قاعدہ ہم نے بات تصویر شنا قاعدہ لائے, لیکن اس میں ایک حرف کی کمی تھی, نون کی. میں وہ بنا نہیں سکا تھا. بعد میں یہی راجول کوہستانی جو آگے ادھر ہمارے ساتھ تھا, اس نے وہی میری والی قاعدہ ادھر کوہستان میں لایا, اس میں نون بھی لایا. تو اس کے قاعدے میں نے اس کو فون کیا, یار نون تم نے کہاں سے لایا؟ تو اس نے کہا سرائکی سے اور سندھی چیک کرو کا. تو سندھی قاعدے میں نمایا گیا. ہم ابھی جونے جو کہتے ہیں, نہیں جوڑے جو ہے مانو, آدمی کو کیا کہتے ہیں مانو. وہی مانو دریا سندھ کے کنارے سے ادھر اس میں آ کر مانو آدمی کو کہتے ہیں. ادھر کوہستان میں آ کر منو ہو گیا, وہ یہ لوگ منو کہتے ہیں, ہم لوگ منو کہتے ہیں آدمی کو. تو اس طریقے سے یہ پھر وہ نون ملا کر انگلش میں مین ہے, تو روٹ وہی ہے. ہاں تو کیونکہ شنا خود بھی آریائی ہے نا, مطلب انڈو یورپین لینگویج کے اندر ہے, وہی ہے نا. تو اس لیے تو اب آپ نہیں دیکھتے ہیں اس میں ہندی کے اردو کے کتنے ہیں. کھانے سے کھوج, سونے سے سوچ, لکھنے سے لکھو, پڑھنے سے پڑھو. دیکھو نا اس طرح مصدر بنا ہے. تو چونکہ ہمارا تعلق آرین لینگویج سے ہے, تو وہاں سے سنسکرت اور ہندی سے ہمارے شنا میں مداخلت بہت زیادہ. پھر اوپر جا کے یہ جو جتنے بھی انگلش ہو, جرمن ہو, لیٹن ہو, گریک ہو, یہ سب ایک ہی روٹ کے ہیں. ایک ہی روٹ, یہ سینٹرل ایشین ہے نا آرین لوگ, تو ان میں سے یہ ہیں. تو وہ پھر میں نے وہ قاعدہ لایا. لانے کے بعد پھر میں نے اکیڈمی آف لیٹرز, اسی نے مجھے خط لکھا. آپ سے پہلے کسی نے اس پر نہیں لکھا تھا؟ مجھ سے پہلے تو امین ضیاء صاحب نسان کتاب لائی تھی, لیکن حروف تہجی ناکام ہوئی. اس نے ایک وہ تو کیا, لیکن باقی لوگوں نے اس کو نہیں. وہ بھی عربی سائنس تھا, یعنی عربی رسم خط پہ عربی اس میں. اور پھر ایک بہت بڑی کتاب 1962-63 میں آئی ہے, ڈاکٹر ایم ایس محمد شجاع ناموس نے گلگت اور شناز زبان لکھی ہے.
گلگت اور شناز زبان، اس میں اس کے ساتھ 4-5 آدمیوں نے کام کیا انکلوڈنگ وزیر حمان بیگ، سب نے کام کیا، لیکن وہ سب کے سب شنا لکھاری نہیں تھے. انہوں نے اپنی پہچان کے لیے اپنے اس کے لیے کچھ صاحب وہ خود شناس اسپیکر نہیں، وہ تو ادھر بہاولپور، ہاں اسی لیے پرابلم بن گیا نا ان کو اس آواز کو پہچاننے میں. لیکن ان کے ساتھ کام کرنے والے شنا کے لوگ تھے. برمس کے آغا برمس تھے، ماسٹر غلام رضا تھا، عادل خان صاحب تھے، ڈونیال کو سے حیدر شاہ تھا، ادھر سے وزیر حمان بیگ تھے، لیکن وہ خود شنا لکھاری نہیں تھے. اب میں شنا لکھاری ہوں، مجھے مشکلات درپیش ہوں گے، میں سوچ کر حل کروں گا. ان کو وہ نہیں تھا، انہوں نے چند چیزیں ایجاد کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو پھر بعد میں پھر یہ ہوا کہ میں نے انہوں نے اپنے اکیڈمی آف لیٹرز میں کہا کہ شنا نظم و نثر پر مشتمل شنا زبان و ادب کوئی لائیں. تو وہ پھر میں نے شنا زبان و ادب پھر لوگوں سے مضامین لے لیے. امین ضیاء صاحب سے راز کوئی ساری جواب چند لکھی، امین عثمان صاحب، امین ضیاء صاحب وغیرہ، ان کے شنا جمع کر کے وہ شنا مضامین بھی میں نے ڈال دیے، مقالے لکھ لیے انہوں نے وہ بھی ڈال دیے. پھر اس میں نظم بھی ڈال دیے، کچھ نظم و نثر پر مشتمل اب بھی ہے، ادھر ملتی ہے ان کی لائبریری میں. پھر ان کو میں نے وہ بھیج دی. یہاں پہ ڈاکٹر خشک صاحب ہوتے تھے ادھر؟ نہیں، خشک صاحب سے پہلے، خشک صاحب سے پہلے میرے خیال میں فخر زمان تھے، اس کے بعد نظر الاسلام مظہر الاسلام تھے، اس کے زمانے میں وہ آ گئی. تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ 2017 میں اس کو نظام میں شامل کرنے کا خیال آیا فیض الرحمان کو. تو اس نے ہم سب کو بلا کر کہا کہ میں شنا زبان کو اور علاقائی تمام زبانوں کو میں پرائمری میں کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ متفق ہو جائے گا. میرے اپنے بیٹے ظفر کو جو ہے چیئرمین بنایا. پھر ہم سب بلتستان سے یہ سب آگے، اچھا جی آپ کے ثقی جامی صاحب ہو گئے، اچھا جی، اور پھر منظر سے ان کو بلایا، مجیب الدین جماعتی وغیرہ کو، اچھا جی. پھر جا کر یہ اپنے بلتیوں کو بلایا. بلانے کے بعد اس نے ظفر نے یہ کہا کہ ہم سب میں یہ حروف تہجی اضافی مشترک ہیں، کم سے کم ان کی حد تک قاعدہ ایک ہونی چاہیے ہماری. کوئی گوجال والا ٹرانسفر ہو کر گلگت بھی آ سکتا ہے ٹیچر، کوئی ادھر کا ٹیچر ادھر جا سکتا ہے، کوئی حمزہ کا آ سکتا ہے، کوئی خوار کا آ سکتا ہے. تو ان کو مشترکہ حروف تہجی بنایا. تو ہم نے وہاں دیکھا تو واقعی ایک دفعہ تو آ گیا، اس کے بعد کوئی نہیں آیا. نہیں، وہ پرابلم یہ تھا کہ کیونکہ ہمارے جو ہے نا وقی تاجک کلچر ایسوسیشن کے صدر صاحب جو ابھی دستے ہیں نا، مطلب آپ کو کتاب گفٹ کیا ہے، مجھے کتاب مجھے دی. تو یہ ایکچولی اسی پہ ہمارا ڈیسیجن 1992 میں ہو چکا تھا نا. اچھا ہاں، یہ اسی وقت سے جب سے یہ بنا تو اسی ٹائم سے، اس سے 1991 میں یہ ادارہ بنا تھا، 1992 میں اس پہ ڈیسیجن لیا ہے شاید یہ. ہاں، لیکن تو وہ پھر عربی رسم الخط نیشنل پالیسی کے کیا ہم تو میں نے بھی زیادہ اپوز کیا اس کو کہ یار عربی میں عربی بھی میں نے پڑھا، تمام زبانیں مختلف ساؤنڈ سسٹم کو میں پڑھ چکا ہوں. تو میں نے کہا یار یہ کنسوننٹ بیسڈ ہے. یہ دوسری بات یہ کہ ہمارا جو ہے نا یہ تو انٹرنیشنل ہے، کوئی صرف پاکستان، افغانستان، تاجکستان یا مطلب چائنا کی بات نہیں ہے. اس سے ہٹ کے جو ہے قرغیزستان میں بھی ہے، رشیا میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے ترکی میں ہے، باقی ڈائسپوراز تو ہر جگہ پہ دوسرے زبانوں کے بھی. تو لہٰذا ان کو ایک تو آبادی اس کی کم ہے، تو اگر یہ اس طرح سے ہو جائے گا تو یہ ایک دوسرے کو سمجھ بھی نہیں لیں گے. اور ادھر سے بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے میں انگلش زیادہ مطلب سوٹ کرتا ہے. تو وہ کیونکہ مطلب زبان جو بھی چھوٹی مطلب یعنی آبادی میں ہوگی، تو اگر اس طرح سے ڈیوائڈ ہو تو ایک دم اس میں نکلنا ہے. تو وہ ایک پرنسپل. دوسری بات یہ کہ وقی زبان ہو، شنا ہو، کھوار ہو، جتنے بھی دردک لینگویجز ہے یا مطلب انڈک لینگویجز، ان کا روٹ جو ہے فیملی روٹ جو ہے وہ جا کے یہی انگلش اور جرمن اور لیٹن اور گریک یہی ہے. یہ جو عربی ہے یہ روٹ کے حساب سے نہیں ہے، یہ جو ہے سیمیٹک لینگویج کے اندر آ جاتا. تو وہ ایک ریزن ایک یہ تھی. لیکن سب سے زیادہ ان کو بھی چھوڑے یہ فاول بیسڈ ہے. انگلش میں ابھی آپ کا مطلب جو نام ہے، اب مطلب اردو میں مطلب یا عربی سائز میں جس طرح سے لکھا جاتا ہے، اب خالق، اب تو ہم ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ زیر زبر لگا دے قرآن شریف کے جو ہے نا وہ تجوید کی طرح نا. تو بس وہ کوئی اس کو خالق پڑھے، خالق پڑھے، تو اب ان کی مرضی پڑھ رہی ہے کیونکہ پرابلم ہوتا ہے، کنفیوژن ہے. تو لیکن انگلش میں بڑے مطلب انگلش ہو یا لیٹن یا رومن، اس میں بڑا کلیئر ہے.
تو وہ ایک ریزن تھی کہ یار یہ بھی ہوگی. یہ تمام اسپیکٹس کو دیکھ کے اسی پہ جو ہے نا ہم نے کہا کہ یہ آسان, یہ ابھی بعد میں پہلے بھی اس پہ کانفرنسز ہوئے تھے 1992 میں جو ڈیسیجن ہوا تھا اس پہ, تو ایک مین ریزن یہی تھی. تو وہ پرابلم ادھر تھا اور کوئی مطلب اور وہ تو نہیں تھی. تو ابھی ایون میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ شنا کے بھی مطلب میں خود ان پہ ایک اسٹوڈنٹ ہوں لنگوسٹکس کا, ان تمام زبانوں پہ جو ہے نا ان کے ساؤنڈ سسٹم پہ میں نے کام کیا ہے اور بہت آرام, اس میں کوئی اسپیشل سافٹ ویئر کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو اسی لیے میں نے یہ 2018 میں نے یہ لکھا تھا یہ تمام زبانوں پہ, بلکہ 7-8 زبانوں پہ ان کا جو ہے نا سریخولی زبان پہ بھی یہ تمام ساؤنڈ سسٹمس پہ ان کو مطلب کس طرح سے ایک میں نے پروپوز کیا تھا کہ یہ بھی ایک ہے طریقہ آگے مطلب ان کو ڈاکومنٹ کر کے آگے نسلوں تک پہنچانے کے لیے. باقی زبانوں کا فیصلہ زبان کے لوگ خود کر لیں گے, یہ ایک اہم چیز ہے. آپ کی زبان, آپ کی بات آپ کی زبان ہے اس میں آپ خود بہتر سمجھتے ہیں. ہم ادھر سے اس کو اوپر ڈومینیٹ کر کے زبردستی کر کے نہیں کر سکتے, لیکن ابھی آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو یہاں قاری کم ملیں گے. آپ نے جو قاعدہ بنائے ہیں اس میں خراج کرنے ہیں, خراج بہت زیادہ ملے گی, آپ کے لوگ ملیں گے. نہیں اس میں یقین جانیں آپ, میں نے دیکھا کہ جو مطلب یوز ہے نا, چاہے شنا زبان کا ہو کھوار کو, میں نے دیکھا مطلب وقی میں جو مطلب ایک باقی تو چھوڑے الف بے جو مختلف شاعروں کے میں نے وہ کلام ٹرانزیکشن تو وہ اس کو پڑھ رہے تھے کیونکہ انگلش کی وجہ سے آسانی رہتی ہے, ایک واول کی وجہ سے. اب وہ جو عربی سائز میں نے خود عربی رسم خط بھی میں نے خود بھی 1990 میں نے خود لکھا وہ بنایا تھا, اور اس پہ اور دوسری جو احمد جامی سخی صاحب کے مطلب انہوں نے جو بنایا تھا اس پہ تو مطلب سامنے لاتے یا ہمارے محترم مشفق صاحب کے عصمت اللہ مشفق صاحب استاد کے, تو سمجھ میں ان کے گھر والے ہی نہیں پڑھ سکتے اس کو, بچے کہاں سے, وہ بڑے نہیں پڑھ سکتے. تو پرابلم ادھر ہے. اب یہ کہ آنے والے نسل جو ہے نا, میں نے اسی لیے میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے, یہ وہاں پہ ہے اویلیبل ہزاروں کے حساب سے پیج سے میرے مطلب اس پہ ویب سائٹ پہ ہے. آنے والے نسل آج نہ صحیح 30-40 سال کے بعد ایون شنا کے یا مطلب بستی کے یہ سب زبانوں پہ جو ہیں وہ آ کے وہ اس وقت بتا دیں گے آسانی ہے. نہیں آپ کی بات آپ نے جگہ درست, لیکن گلگت بلتستان میں آپ کے وقی کے علاوہ باقی جتنی زبانیں لکھی جا رہی ہیں وہ سب اردو رسم. وہ ٹھیک ہے, وہ ان کی مرضی ہے نا, اردو میجورٹی جو کہے گا ان کے, حالانکہ آپ کی طرح ایگے ان کے پاس آگے نہیں, وہ ادھر کا بھی مجھے پتا. اچھا, اس کے بعد خوار میں دیکھوں اردو رسم الخط ہے, شنا میں اردو رسم الخط ہے, وہ ابھی چلے گا. اسی طریقے سے یہ آپ نے چلا لیں گے, یوز کتنا اس سے اورینٹیڈ ہے وہ ایک اہم سوال یہ آگے آ جائے گا. آگے آنے والے زیادہ نہیں 20 سے 30 سال کے اندر یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا ہمارے یوتھ کو نا. یوتھ اس وقت مطلب پتہ چل جائے گا, کیونکہ اس میں ڈبیٹ بھی اس لیول پہ سوشل میڈیا پہ بھی نہیں ہوا ہے, چاہے شنا کا ہو بروشیسکی کا ہو, اس میں ہوا ہے بہت زیادہ ڈبیٹ بستی میں. ہمارے یہاں پہ بھی 2 سال سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ڈبیٹ چلا, آخر میں آ کے پھر ان کا یہ اس کو صحیح یہی ہو گیا. آپ کے تو مطلب وقی کے میں نے کوئی اردو قاعدہ نہیں دیکھی, جو ابھی آپ نے مجھے کتاب کی وہی میں نے دیکھا ہے, اس سے پہلے نہیں دیکھا. اچھا. تو اس کے بعد جو ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں. آپ بالکل آپ کی بات پہ آ رہے تھے. وہ کتاب ہو گئی تو پہلی کتاب آپ کی جو ہے قاعدہ کا 1990 میں آیا, 89. اس کے بعد 90 میں پھر یہ اکیڈمی نے چھاپ دیا, تو اس کے بعد پھر جو ہے پھر امین ضیاء صاحب کی گرامر آ گئی, گرامر آ گئے. اس طریقے سے بعد میں پھر جب یہ جمع ہو گئے تو شنا کے علاوہ باقی کوئی آدمی نہیں آیا, تو جو کہ شنا کے جو لکھاری تھے انہوں نے اپنی زبان کو مکمل کر کے یہ حروف تہجی ہیں کہ اگر 4th جماعت تک وہ نصاب بنا کر وزیر اعلیٰ کے حوالے کیا, تو وہی قاعدہ بھی اس کے حوالے کیا. تو یہاں سے اب وزیر اعظم سے کوئی منظوری ہو کر ابھی تک نہیں آئے, تو قاعدہ میں نے خود چھپوایا. میں نے کہا یہ زبردست قاعدہ میں نے خود چھپوایا, زیادہ بہتر ہے یہ. اس کے بعد پھر میں نے شنا لغت, پھر میں بیمار تھا تو میں نے کہا یار کوئی الفاظ میں نے جمع کیے ہیں, میں مر گیا تیرے بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. شنا لغت بھی میں نے لائی. تو وہ کتنے ووکیبلریز وائز کتنے الفاظ ابھی تو میرے پاس الفاظ ابھی اور میرے پاس زیادہ ہیں, وہ کوئی 10,000 الفاظ. 10,000 ماشاء اللہ. 10,000 مثال اردو میں ترجمہ ہے نا, اردو میں ترجمہ ہے. تو وہ کتاب میں نے لائی.
تو ابھی اس وقت میں اور اسی لغت پر ابھی میں جمع کر رہا ہوں، Excellent. اسی وقت میں جمع کر رہا ہوں، اور کیونکہ ویریشن بھی بہت ہے نا، مطلب ڈائیورسٹی شنا کے اندر خود زیادہ ہے، مطلب گلگت کا، ہندا نگر کا، ادھر غزر کا، مطلب ویریشن خصوصاً دیامر کوہستان کا، پھر اکراس دا بارڈر بلتستان اور آگے. وہ مطلب جب میرا قاعدہ آ گیا تو میں یہاں تھا تو وہاں مقبوضہ کا میں مختار زاہد ہے، اچھا امجد رضا ہے، محمد رمضان خان ہے، ایک کوئی مسعود سامون ہے، اس طریقے سے یہ شنا پر کام کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے ادھر شنا پڑھاتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، لپاتی شنا میں ہے، لپاتی شنا میں ہے، تو ادھر سے پھر ہمارے ساتھ کہا کہ ہمارا قاعدہ یہ ہے، تم ہمارا یہ قبول کرو. تو ہمارے انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ 20 لاکھ لوگ بولتے ہیں، آپ لوگ 3-4 لاکھ لوگ ہوں گے. تو پھر اچھا اس طرف کون سا اسکرپٹ استعمال کر رہے ہیں؟ کارگل سائڈ پہ دوسرے سائڈ؟ یہی اردو رسم الخط ہے ان کا. پھر ان کو ہمارے آدمی نے سمجھایا کہ آپ کا یہ یونیکوڈ میں نہیں آ سکتا ہے، تو جدید اس میں کمپیوٹر میں آپ کا یہ بیکار ہے. تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ میں بیمار تھا، میں چارپائی پر تھا، امین ضیاء صاحب، یہ عبد صبور، پھر جا کر جمشید دکھی، پھر حفیظ شاکر، غلام بہ نظیم، ان لوگوں نے آن لائن جو ہے وہ کشمیر والوں سے بات چیت ہو گئی. ہونے کے بعد انہوں نے ہمارا قاعدہ قبول کر کے ادھر سے پریس ریلیز کر کے نوٹیفیکیشن کر کے پھر ادھر ہمیں اطلاع دے دی. اس وقت وہاں شنا پڑھاتے ہیں. تو یہاں یہ بڑی کامیابی ہے. دیکھیں آپ کے لیے ابھی آسانی ہو گئی نا، کیونکہ یہی چیز وہیں پہ بھی مطلب ابھی کیونکہ اسکرپٹ اس طرف بھی مطلب یہی چیز ابھی یہ چیز وقی میں اور بستی میں اور کرغز زبان میں ان کے لیے برابر نہیں آئے گا، کیونکہ کیم پہ یہ سرلک پہ چلا رہے ہوں گے، کیم پہ جو ہے نا چائنیز اوئغور کانٹیکس میں دیکھے، کیم پہ یہ جو ہے نا تبتن سائٹ پہ دیکھے، یا مطلب نیپال میں جہاں جہاں بستی ہو یا وقی ہو یا کرغز ہو، یہ گلگت بلتستان میں ان زبانوں کا مطلب وہ جو ایک پولیٹیکل میک اپ ہے نا، وہ بہت مختلف ملکوں میں ہونے کی وجہ سے پرابلم ہے. بالتی میں تو یہ ہے نا، اب نیپال میں اگر بالتی بولتے ہیں تو بلتستان والا نیپال والے کو، پاکستان والا نیپال والے کو، وہاں نصاب کچھ اور ہوگا، یہاں نصاب کچھ اور ہوگا، اور اسکرپٹ بھی الگ ادھر ہے. بالتی میں قرآن شریف کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو رسم الخط میں. اور ادھر کئی کتابیں میرے پاس بالتیوں کی ہیں، وہاں غلام حسن حسنی کی کتاب ہے، کسی کی ہے، سب نے جو ہے اردو رسم الخط میں لکھا ہے. حالانکہ وہاں عباس کاظمی صاحب کا سخت مخالفت تھا، وفات ہو گیا. وہ کہتا تھا کہ ایگے میں لکھ دو، ہمارا ہے کہ ان کا بھی ڈیٹیل میں انٹرویو لے چکا ہوں. تو ان کا بھی یوسف حسین آبادی صاحب کا بھی، ہاں یوسف حسین آبادی ہیں، وہ اصل میں وہ ہیں چلاس کے، جا کر سکردو میں سیٹل ہیں. یہ لوگ بہت پرانے گئے لوگ ہیں. اور غلام عباس مرحوم کا بھی مجھے پتہ چلا وہ بھی دنیا سے چل گئے. ان کا ڈیٹیل ان کا انٹرویو لے چکا ہوں اس طرح. تو یہ ابھی تک اس وقت میری جو ہے ایک تو یہی دوسرا ایڈیشن میں نے لغات کا لانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے مخالجات ہیں، ہاں وہ مختلف میگزین میں ہیں، اردو میں سینکڑوں کے حساب سے. ماشاء اللہ. اگر مقالات تاج کر کے میں جس طرح مقالات جو ہے ان کو ایک کتابی پورا جتنے بھی مقالات سینکڑوں میں ہیں ان کو لا کے ایک کتابی شکل میں لیا ہے یا نہیں؟ کتابی شکل ایک صفحہ وہ ضروری ہے کتابی تاکہ وہ ایک اس میں آ جائے نا. جیسے آج پڑھا کتاب مقالہ ہے نا، ہاں بالکل کتاب میں دینے قابل ہے. بالکل. تو جب یہ بچے آ کر گھر میں آ کر آپ کے اپنے جتنے بھی پبلش ہو چکے ہیں ان کو سب کو لا کے پھر ایک الگ ایک کتاب پھر آپ خود وہ پبلش کرا دیں. وہی نا. ہاں وہ اردو کی میری پوئٹری پڑھی ہوئی ہے، اتنی بڑی لمبی چوڑی، مطلب کتنی ہوگی استاد؟ یہ کم سے کم 250 صفحات کی کتاب ہو سکتی ہے نا. کتاب کا مختلف ہے نا، مطلب موضوعات مختلف ہے نا. میں اکثر غزل کا شاعر ہوں، نظم کا کم ہوں. غزل میں تو آپ ایک شعر میں کراچی، دوسرے شعر میں لاہور کا، اور وہ ایک اسٹانزا کے اندر وہ پورا مطلب کوزے کو دریا میں بند کر سکتے ہیں. کیا دریا کو کوزے میں بند کر دریا کو میں نے اس سے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے، ابھی میں اس کو ترتیب دے رہا ہوں، تکلف برطرف. اردو کی میری پوٹری میں یہ ہو، تکلف برطرف کہنے والا آدمی ہو تو تکلف برطرف اس کا کتاب کا نام رکھا ہے، اس کو میں ترتیب دے رہا ہوں. تو انشاءاللہ اگلے سال تک یہ میں مارکیٹ میں لے آؤں. پھر اس کا لغت کا ایڈیشن بھی آئے گا.
پھر مقالات تاج ہیں ان کو بھی جمع کر کے میں ان کو بھی 3-4 کتابیں اس طرح میری آ سکتی ہیں اگر خدا نے میری ایکسلنٹ انشاءاللہ. تو پھر یہ اردو میں میری شاعری اپنی ایک الگ ہے. تو اردو میں میری شاعری ہے مزاحمتی شاعری بھی ہے. مجھے یاد ہے کچھ جو آپ مطلب بتا بھی رہے تھے بلکہ ادھر بھی شیئر کریں تو وہ جو جفاکش اور محنت کش یہاں بدحال رہتے ہیں. جفاکش اور محنت کش یہاں بدحال رہتے ہیں. یہاں جو کچھ نہیں کرتے وہ مالا مال رہتے ہیں. اور میری دھرتی سے دھن لے کر وہ لندن بھاگ جاتے ہیں. کرپشن کرنے والوں کے وہاں سسرال رہتے ہیں. پھر ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ جنگیں ہوتی تھی ہمارے راجوں کے درمیان ہو کر آدمی پکڑے گئے یرغمال ہو گئے تو لے گیا کوئی بدخشان میں فروخت کرتا تھا کوئی چیزیں کرتا تھا. تو اس حساب سے پھر ایک شعر آ گیا مجھے. میں نے کہا کہ ماضی میں ہی نہیں تھے غلامہ فروش لوگ. ماضی میں ہی نہیں تھے غلامہ فروش لوگ. اب بھی ہیں دوستو یہاں انسان فروش لوگ. مردوں کو ہی نہیں ہے میسر جہاں حقوق. نسواں کو خاص دیں گے یہ نسواں فروش لوگ. اس قسم کے شاعری ہے. آج کے دور میں جو گزشتہ بالخصوص 2-2.5 سال میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ پامالی انسانی حقوق کے اور عدلیہ کا جو کردار ہم دیکھ رہے ہیں ہر حساب سے ان پہ بھی کوئی ہے آپ کی مزاحمتی کوئی اشعار؟ وہ دیکھیں ابھی یاد نہیں ہے. آئین کے حساب سے دیکھیں نا آئینی حساب سے ہم لوگ بے آئین ہیں. لکھا ہے کہ بھائی بڑی مشکل سے آزادی ملی ہے مگر آئین سے خالی ملی ہے. بڑی مشکل سے آزادی ملی ہے مگر آئین سے خالی ملی ہے. کوئی لے کر گیا آئین کے پھل ہمیں خالی یہاں تھالی ملی ہے. حقوق آئینی کی بات کی جب حقوق آئینی کی بات کی جب ہمیں آگے سے ایک گاڑی ملی ہے. شہیدوں میرے گلشن کے گلوں میں تمہارے خون کی لالی ملی. واہ 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 کیا زبردست. اس طریقے سے تو کنٹینیو کی جگہ کر رہے آپ. چند غزلیں میری جیب میں ہیں کہیں لے کر پھرتا ہوں دیکھتا ہوں ملے تو پڑھ لوں گا. یہ آپ کا ہی ہے آپ کا سیشن. ادھر کب ہم شاعر لوگ ہیں نا کبھی علی قربان صاحب اس سے کبھی پرزے لے کے نہ پھر وہ قربان صاحب کھو جاتے ہیں اس سے. اچھا لکھا ہے کہ چونکہ میں مجسٹریٹ رہا ہوں میرے سامنے یہ ملا ٹائپ کے لوگ جو ہے مجھے پتہ بہت زیادہ گڑبڑ کی. تو میں لکھا ہے کہ یہ مسلک کے علمبردار تم ہو. یہ مسلک کے علمبردار تم ہو تعصب کے بڑے بیمار تم ہو. یہ مسلک کے علمبردار تم ہو تعصب کے بڑے بیمار تم ہو. جناب شیخ ہم میں خار ہیں تو امن کی راہ میں دیوار تم ہو. جناب شیخ ہم میں خار ہیں تو امن کی راہ میں دیوار اور تمہیں نے سب کو ننگا کر دیا ہے ہماری قوم کی شلوار تم ہو. پھر ایک غزل مجھے آئی باہر فائرنگ ہو رہی تھی تحصیل میں اندر کرسی میں ٹیبل پر میں بیٹھ کر لکھا. میں نے کہا الہی تیرے خانے سے یہاں پر کیا برستا ہے. یہاں ایک دوسرے پر خوب تبرہ برستا ہے. خدا خانے سے ہر دم کفر کا فتوا برستا ہے. محمد تیرے ممبر سے یہاں کیا کیا برستا ہے. تیرے محراب و ممبر سے کبھی رحمت برستی تھی اب اس محراب و ممبر سے یہاں کوڑا برستا ہے. کہیں آغا برستا اور کہیں ملا برستا ہے. ہمارے شہر کی گلیوں سے ایک لاوا برستا ہے. اور جب ہی تو شیخ کے گھر سے یہاں حلوہ برستا ہے میرے غربت کدے سے بس معذر شاہ برستا ہے. تو مزاحمتی شاعر ہیں نا ہم لوگ. کمال. لکھا ہے کہ زندگی میں ہو گئی ہیں بھول بھی. زندگی میں ہو گئی ہیں بھول بھی میں ہوا بدنام اور مقبول بھی. زندگی میں ہو گئی ہیں بھول بھی میں ہوا بدنام اور مقبول بھی. اور شاہراہ زیست میں ہے ٹول بھی. یہ ٹول پلازا شاہراہ زیست میں ہے ٹول بھی دے رہا ہوں ٹول پر محصول بھی. اور خود چلائی جس نے گردن پر چھری خود چلائی جس نے گردن پر چھری میں وہی قاتل ہوں اور مقتول بھی. اس قسم کے. پھر کسی کوئی غزل لکھی ہے کہ ہر دم تیری گلی میں تیرے انتظار میں ہر دم تیری گلی میں تیرے انتظار میں عزت سے ہو گیا ہوں ذلیل و خوار.
ہر دم تیری گلی میں تیرے انتظار میں عزت سے ہو گیا ہوں ذلیل و خوار میں غلطی سے پھنس گیا ہوں کسی کے یہ پیار میں غلطی سے پھنس گیا ہوں کسی کے یہ پیار میں اب رو رہا ہوں دوست زار و خطار میں اور جبھی تو آ گیا ہوں یہاں پر شمار میں جبھی تو آ گیا ہوں یہاں پر شمار میں ہر دم کھڑا رہا ہوں وفا کی قطار میں جبھی تو آ گیا ہوں یہاں پر شمار میں ہر دم کھڑا رہا ہوں وفا کی قطار میں پھر آگے پھر ایک غزل آئی کہ میری تو دوستو بخشش نہیں ہے میری تو دوستو بخشش نہیں ہے میری اپنی کوئی کاوش نہیں ہے اور میں حوروں کے لیے جھکتا نہیں ہوں میں حوروں کے لیے جھکتا نہیں ہوں میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے جناب شیخ کو اندر سے دیکھو جناب شیخ کو اندر سے دیکھو بظاہر کوئی آلائش نہیں ہے اور وہاں پہلے سے یارو ہاؤس فل ہے وہاں پہلے سے یارو ہاؤس فل ہے جہنم میں بھی گنجائش نہیں ہے کیا کرے بھائی اور پھر شعر ہے کہ کیا کیا اب شنامہ کہتا ہوں پلیز فرمائیے گا یار تھے ظلم گا یار تھے ظلم گا ستم اس پا ایک بین تھے چرا ٹیڑی گراتے نے ماتم اس پا ایک بین یار تھے ظلم گا ستم اس پا ایک بین تھے چرا ٹیڑی گراتے نے ماتم اس پا ایک بین انی بے اثر دعاؤ جو جھڑم اس پا ایک بین یہ مر جاگے خوشی جو تھے غم اس پا ایک بین یار تو یار تھر ٹرکموس تھے قدم اس پا ایک بین انی بے اثر شپو جو تھے جھڑم اس پا ایک بین مر جاگے خوشی جو تھے غم اس پا ایک بین یا تو یار تھر ٹرکموس تھے قدم اس پا ایک بین چائنا گئے تھے تو چائنا میں جا کر ہاں کاشگر وہاں پھر اوئغور کا حسن کچھ اور ہوتا ہے باقی کا سٹائل ہوتا ہے ایسا جیسے یہ بید مجنون جس کو ہم مشہور کہتے ہیں اس قسم کے تو کوئی مجھے نظر آ گیا تو میں نے ادھر کہہ دیا وتشيري أسجليد قهوري بن أسجليد قراتيني سوري بن تشيري أسجليد قهوري بن أسجليد قراتيني سوري بن جاكو صدقتهم جاكي بالوبت گلی ساری ٹرکستو مچھری بن جاکو صدقتهم جاکے بالو بھت گلی ساری ٹرکستو مچھری بن اپنے بال کا کوئی قلم دے تو میں گلگت میں لگاؤں گا وہاں بھی یہ پھر مجنون ہوئیں گے پھر ایک کہا کہ بھئی گدار یونا شاشاتون اچینے سر زمین ارگام پاشاتون گدار یونا شاشاتون اچینے سر زمین ارگام پاشاتون یا دواشاتون یا بدواشاتون مچکشکارے بازارے یو خواشاتون یا دواشاتون یا بدواشاتون مشکشکارے بازارے ہو ہواشاتون اس قسم کے کمال پلیز کنٹینیو کیا اگر کرنا چاہتے ہیں یہ بہت امپریسو ہے یہ کاشغر والا کاشغر کے ہور ہے کاشغر ہور کاشغر میں نے کہا یار تمہاری ذرا گلگت میں بھی ہو رہے ہوں گے اگر تم گلگت میں آ جاؤ تو ہمارے اس وہ اندھیر نگری میں بھی روشنی ہوگی جہاں بجلی نہیں ہے وہاں بھی روشنی ہوگی اس کے کیا کہا
फजल अमीन साहब अभी ज़माने सारे याद नहीं है, अभी पहले गाते थे ना बाद में गाते थे तो वो याद रहते थे। अभी जो है लिखने की हद तक है, तो 75 साल की उम्र में क्या कमाल ये कि देखे कि इस उम्र में 75 आप उम्र में 75 साल है, लेकिन आपकी जो ये काविश, आपकी जो ये एनर्जिज्म अंदर है और आपकी जो ये तख्लीकी काम और कंट्रीब्यूशन है, ये मेरा ख्याल है कि जो यूथ में है ना उन्हीं की तरह आपके अंदर वो स्पिरिट कसम से। बस अल्लाह ताला का करम है, बीमार होने के बावजूद मतलब मैं ठीक हो गया। तो मतलब कोई आदमी इस तरह बीमार होकर तेरा जो है कीमोथेरेपी हो जाए, 10 रेडिएशन हो जाए। इधर मैं बीमार था तो ये नूरी अस्पताल में कीमोथेरेपी ऑपरेशन तो PF अस्पताल में हो गया, 2 सर्जरीज हो गए इसमें, उसमें PF अस्पताल में ना एयरफोर्स में। फिर उसमें कीमोथेरेपी के लिए ये नूरी अस्पताल कब की बात है? ये 2020 से 22 तक की उस कोरोना के दौरान, तो 20 से 22 तक के ना। तो फिर यहाँ पर वो नूरी अस्पताल में गया तो देखिए एक डॉक्टर ये दिरमटिंग में से है, डॉक्टर बेग साहब नहीं, वो तो बल्कि उसमें था, ये अब्बास, उसके वालिद का नाम है अब्बास गंदलो, पहले टीचर था। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसकी बेटी है। अच्छा। तो वो बेचारी खड़े होकर उन लोगों ने बड़ी मेरी खिदमत की। एक सिक्योरिटी हमारे गांव की है, तो इन लोगों ने बड़ी खिदमतें की मुझे। वहाँ तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो ये वो जो कीमोथेरेपी होती है ना उसमें अक्सर लोग मर जाते हैं, क्योंकि वो खाना नहीं खा सकते। आप खाना उधर लाएंगे ना, उसकी बू से इधर आपको उल्टी आएगी। कीमोथेरेपी ऐसी है। तो तेरा कीमोथेरेपी हो गई। तो डॉक्टर दोस्त थे, उन्होंने मुझे ये कहा ये एक जंग है, इसमें मुकाबला करना है। किया, अगर मुकाबला नहीं करेंगे तो आप मर गए। बस ये जंग समझ कर मुकाबला करो। कहा तो मुकाबला क्या करूँगा? कहा खाना ज़्यादा खाओ, जूस ज़्यादा पियो। डॉक्टर भी यही कहते थे, जूस ज़्यादा पियो। तो ये जूस भी यहाँ से उतरता नहीं था। ये कीमोथेरेपी ऐसी बुरी चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने रब्बुल आलमीन के फिर आप सबकी दुआओं की बरकत मुझे, मैं इधर अस्पताल में था, इतनी दुआएं की, कराची से लेकर चतराल तक सारे लोगों ने, जिसने भी सुना उसने हाथ उठाया कि भाई अल्लाह ताला इसको सेहत दे। तो आप लोगों की दुआओं की बरकत से एक तो परवरदिगार की वो दुआ, उनका ब्लेसिंग, और साथ साथ में आपके अंदर जो वो एक हिम्मत है ना, आपका जो विल पावर है, इम्पोर्टेंट वो चीज़ है जिसमें इन सब पे बीमारी में विल पावर बहुत ज़रूरी है। तो मेरी वाइफ और मेरी छोटी बेटी जो सबसे छोटी इधर है, यहाँ MPhil कर रही है, तो उसने बड़ा ज़ोर देकर ज़बरदस्ती मुझे खाना खिला कर 3.5 महीने के बाद कहीं मुझे भूख लगी। 3.5 महीने के बाद भूख लगी, और भूख लगकर खाने को क्या चाहता था? चना दाल। मैंने कहा जल्दी चना दाल पकाओ, मुझे भूख लगी है। तो फौरन तो फोन आया था, पहले इतना सा खाता था, फिर उस दिन एक पूरा फुल्का खाया। होते 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 अभी मैं ठीक हूँ इस वक्त। क्योंकि एक देख लिया जाए आपके घर के अंदर हमारा जो बांजा था, आपका जो पोता वो कैंसर होकर मेरे सामने, उसकी इतनी खिदमतें की, इतने बचाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह को चाहिए था। मेरे पोतों में 5 थे, जफर के सबसे टॉप का बेटा वो था। बिल्कुल, तो बच्चे सारे काबिल हैं। सबसे बड़े थे? सब नहीं, दूसरे नंबर पर थे। क्या नाम था उनका? असरताज। यहाँ बिल्कुल असरताज था। उसके बाद अजरताज है, पोलो भी खेलता है। फिर नीचे अजरताज है, वो पढ़ता है इस वक्त। उससे सबसे छोटा अबरताज है। इस तरीके से तो हमारी, चूँकि मैं अहमियत जो नॉलेज जो है ज़्यादा मैंने गेन किया अपनों से। फैमिली बैकग्राउंड पढ़ा लिखा था, फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुराना, बाप दादे पढ़े लिखे थे। मेरा दादा जो है ये सरदार अमीर सिंह के ज़माने में उसका किरदावर रहा, तो उस ज़माने का किरदावर कितना बड़ा होता होगा। तो किरदावर क्या चीज़? ये फील्ड काम को अच्छा कहते हैं, सेटलमेंट में होता है। तो इस तरीके से फिर कश्मीर जाकर पढ़ते रहे। उस्मान साहब के वालिद दिया, कश्मीर से पढ़ कर आ गया। फैमिली आपका कौन सा है? उस्मान साहब जैसे कि वहाँ पे आपको क्या सोदाहिट कहते हैं ना, जहाँ पे सोदाहिट कहते हैं, सोदाहिट कहते हैं। तो सोदा दादे का फैमिली का नाम है ना? सोदा का नाम है, सोदा दादे का नाम है। हेलो, हाँ है ना बस वाम थोड़ी सी कम हो सकता। बड़ा पोता अमेरिका में है। अच्छा, माशाल्लाह। जफर का हाँ ग्रेजुएशन क्या नाम है? अमर था। अमर था। तो उसने वहाँ ग्रेजुएशन की है। अभी वो
ماسٹرز کر رہا ہے کمپیوٹر اوکے انجینئرنگ میں، دیٹس گریٹ. وہ کر رہا ہے. تو اس نے وہاں وہ کرایا DNA کرایا تو 75% سنٹرلیشن. اچھا 19% جو ہے ناردرن انڈیا چلا ہے، شاید کشمیر سے ہوتے ہوئے آئے ہیں. تو 6% جو ہے بروشو نکلا ہے. اچھا تو بروشو کا میں نے ڈھونڈا، یہ بروشو کدھر ہے؟ تو میرے پردادے کی ماں منتن کی پردادے کی ماں، میرے رشتے دار ادھر ہیں. تو اس لیے 6% بروشو آ گیا. کہیں کشمیر میں شادی کی ہوگی تو وہاں سے جو ہے وہ 19% ادھر سے آ گیا. باقی 75% سنٹرل ایشیا میں تو آپ کو پتہ ہے ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان، افغانستان، رشیا یہ آتے ہیں. واخان آتا ہے، بلخشان آتا ہے، سنٹرل ایشیا میں یہ ایریا آتے ہیں. تو 50% ادھر کے ہیں. صحیح. تو ادھر سے ہمارا اندر ریکارڈ، چونکہ ہمارے پاس ریکارڈ مال ہے، آپ لوگوں کے پاس ریکارڈ مال نہیں ہے. ہمارا ریکارڈ مال میں ہمارا مغول لکھا ہوا ہے، ترخان مغول لکھا ہوا ہے. اچھا. تو ہمارے گلگت کے راجے بھی ترخان مغول ہیں، تو ہم بھی ترخان مغول ہیں. یہ نگر کے راجے بھی مغول ہیں. آپ کے حمزہ کے یہ بھی منگولین ہے، گلگت سے ہی گئے ہیں. یہ حمزہ کے راجے جو ہیں یہ گلگت اور مغلوٹ کی جو بات ہے، گلگت اور مغلوٹ 2 بھائی تھے نا. راجہ گلگت کے اپنے حضرت جمشید کے اولاد میں سے 2 ادھر، ایک کو یہ وادی دے دیا، ایک کو یہ دے دیا. تو یہ بھی ادھر سے ہیں. تو ہم منگولین ہیں، لیکن یہ اس میں فخر کرنے والی کون سی بات ہے؟ پہچان ہے. تو آپ کے اپنے ذات میں اگر آپ خود محنت کر کے کچھ کرتے ہیں تو آپ کے اپنے ہمارے بھی دادا جو اس دن ادھر بتا رہا تھا، وہ کیا جو اسٹرائک نہیں تھا حارث پور داس میں، تو ادھر ہزاروں میں تھے لوگ ادھر. پھر میں نے بھی بات کی تھی تو ادھر میں نے بتایا کہ ہمارا جو دادا ہے، وہ دادا تھے سسٹر ہمارا، وہ چکروٹ سے گئے ہیں، عبد البائی. تو وہ اپنا وزیر عباس اور وزیر سرور ان کے والد مرحوم کے نام تھے، اور ان کے والد کا نام سلطان علی، ان کے والد کا نام سلطان. وہ تو بہرآباد سے گئے ہیں، وزیر سرور وغیرہ فرینڈ ہیں. بالکل. تو یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ رسول صاحب اور افلاطون صاحب، فلاسفرز، بہت بڑے نامی گرامی نام، اور ہمارے یہ ہمارے وائڈر فیملی کے ہمارے اسکول. بالکل. اب اس میں دیکھا نا گلگن میں ہم نے گلبیب صاحب وغیرہ یہاں سے گئے ہیں، وہ شکر سے گئے. ہاں وہ شکر. میں اپنا سرفراز صاحب، وہ ہمارے فیملی کے آپ کا جماعتی ہے نا؟ جماعتی جماعتی. وہ اس طرح سے. تو بہت نوازش. کوئی ایسا مطلب پہلو بہت سارے ہیں، لیکن آپ اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے کیونکہ آپ کو پھر کال بھی آ گئے تھے، آپ آپ کا ٹائم نہیں دیتے. تو کوئی ایسا پہلو جو امپورٹنٹ ہے اور آپ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. نہیں تو آخر میں اپنا میسیج کیا دینا چاہیں گے آج جو یہاں اکیڈمی آف لیٹرز میں فورن فور لینگویج انیشیٹو کا جو پروگرام رہا، اس کو بھی ساتھ ملا کے اپنا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو پلیز. جیسا کہ آپ نے آج دیکھا اکیڈمی آف لیٹرز میں FLI والوں نے زبانوں کے حوالے سے گلگت بلتستان کی تمام زبانوں کو ان لوگوں نے جمع کر کے یہاں یہ کام کیا. تو اس کو ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جہاں میں نے ان کو تجویز دی ہے کہ بھائی انشاءاللہ وہ ہو جائے گا، کوئی مجلہ جو ہے 6 ماہی یا 7 ماہی لائیں تاکہ ہمارے لکھاری جس زبان میں لکھتے ہیں وہ اس زبان میں لکھنے کے عادی ہو جائیں، شوق سے لکھیں. ایک گلدستہ بنے گا. شوق سے ہر آدمی اپنی زبان میں کام کرے گا. اگر اس طریقے سے نشستن برخاستن کریں گے تو آپ ڈل کر گئے، آپ کو ریکارڈ کچھ بھی نہیں آیا. تو اس لیے ان کو چاہیے. اور میں اپنے بھائیوں سے، اپنے ینگ جنریشن سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بچوں سے میری یہ درخواست ہوگی کہ اپنی ان زبانوں کو معدوم ہونے سے بچائیں. آپ ان میں کام کریں. ابھی ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم ہوں یا نہ ہوں، بنیاد تو ہم نے رکھی ہے. اور فاضل امین نے جو کچھ کیا ابتدائی کام، ایک ریکارڈ آپ کو راستہ بتا کر چھوڑ دیا. اب اس کی فنشنگ کر کے اس کو آگے چلانا آپ کا کام ہے. اپنے زبانوں کو آگے چلائیں، معدوم نہ ہو جائے ڈوماکی کے طریقے سے. آج صرف یہ ایک لڑکا آیا تھا جو داؤدی کے ہے، باقی کسی زمانے میں ہم سنتے تھے. ہمارے اپنے گلگت میں ڈومیار علاقہ ہے، تو اس میں یہ بولتے تھے. ابھی ان لوگوں نے بھی ایک وہ ہمارا یہ ہے کہ یہ آریہ سماج کی وجہ سے یہ ذات پات، حالانکہ
اس کو ڈوم کہنے کی برڈ کہنے کا کیا تک بنتا ہے؟ وہ ایک ہنر ہے، وہ ایک ہنر ہے، ایک کام ہے. اور آج سب جو ہے نا میوزک کو بڑے شوق سے وہ ایک پیشہ ہے. وہ جانلی بجاتا تھا، اب اس کے لڑکے نہیں بجاتے ہیں، پھر ڈومی ختم ہو گئی. ایک بھائی بجاتا ہے، دوسرا نہیں بجاتا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ پیشے کو ذات نہیں بنانا چاہیے، پیشہ ذات نہیں ہو سکتا ہے. اب جانلی سے میں نے کہا یار تو نے کیوں بات لڑکے ہیں کسی کو نہیں سکھایا؟ اس نے کہا تم لوگوں نے ڈوم کر گزار کرائے، میں نے اب بچوں کو نہیں سکھایا. میں نے کہا کم وقت کے بچہ اب جب قدر کرنے ہیں، آپ کی باری آ گئی ہے کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں، تم نے نہیں سکھایا، یہ بڑی غلطی کی. اور میں یہ افسوس ہے مجھے کہ میں جانوری سے شہنائی کیوں نہیں سیکھ سکتا، اس کے ساتھ بیٹھ کر میں کیوں نہیں سیکھا؟ ہنر ہے، وہ حیات ہے، جانوری ہے لیکن بیمار ہے، مجھ سے 4 سال کا بڑا ہے، 4 سال کا مجھ سے بڑا ہے. میرا اللہ موٹیا ہے، چھوٹے سے میں وہ ساتھ بڑے ہوئے ہیں، ساتھ گایا. ابھی میرا کلام کہتے ہیں جانوری کا ہے، جانوری کا وہ کہتے ہیں اس کا ہے، کیونکہ دونوں مل کر 2 گانے کرتے رہے ہیں، سٹیج سے گایا ہے، ہر جگہ سے گایا ہے. تو اس لیے تفریق نہیں کرتے ہیں جب تک کہ میں خود نہ کہوں. تو اب بس میرا پیغام یہ ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. آپ کی بڑی مہربانی. اس سے پہلے کہ مطلب اس میں ایک اور آپ سے آپ کا جو نا میسیج اسی حساب سے بھی لینا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ نے خود تذکرہ فرمایا اندر جو پرابلمز ہو رہے ہوتے ہیں مختلف لیول پہ، تو یہ گلگت بلتستان کی جو انڈیجنس لینگویجز ہے یا پشتنی جو زبانیں ہیں، 6 نہیں بلکہ کرز زبان بھی ساتھ میں ہے، وہ ابھی تک ہم اس پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں. ڈوماکی کا آج ہو گیا یہاں پہ. تو یہ جتنے بھی مطلب لینگویجز ہیں ان کے مختلف باڈیز ہیں، جیسے کہ آپ کا اپنے حلقہ ارباب فار ایگزامپل آپ نے اسٹارٹ کیا تھا، وہ تو مطلب ملٹیپل ہے زبان کے حساب سے. لیکن شناکی سوسائٹی جو زبان کے حوالے سے تھی، شناکی لینگویج سوسائٹی، اور اسی طرح سے اور بلوچ بلکیش کے نام سے جو پاکستان سے وہ تاجک کلچر ایسوسیشن، بہت سارے اس طرح سے بات. ان کا کیا مطلب اب اگر یہ اس طرح سے اسکیٹرڈ رہیں گے تو کوئی ان کو پوچھے گا کیا ان کا الائنس یا نیٹ ورکنگ ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیا آپ ان کی الائنس ہونا چاہیے. اس طریقے سے انفرادی آپ وہ بیاک والے الگ کام کر رہے ہیں، بلکیش والے الگ کام کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے، تو اس سے تو بات نہیں بنے گی. آپ مل کر جو ہے وقی والے مل کر وقی کی خدمت کریں، سب ایک ہو جائیں. یہ اگر ایک جگہ پہ پورے گلگت بلتستان کی زبانیں ملیں گے، باڈیز ملیں گے، پھر آپ آپس میں ڈسکشن ہوگی، برادری بھی پڑے گی. جو آپ نے حلقہ ارباب کا جو آپ لوگوں نے بنیاد رکھا اور اس کے ذریعے سے اس اسکیل پہ جہاں آپ نے سینسٹیو مسئلہ کو مطلب یعنی پیسیفائی کر دیا، اس میں آپ نے کنٹریبیوشن دیا، تو یہ زبان اور ثقافت کے حساب سے بھی یہ اکٹھے ہوں گے، تو وہی جو آپ کا 88 کا انیشیٹو ہے وہ ادھر بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوگا، اور مضبوط ہوں گے نا. آپ مضبوط ہوں گے، سب مل لیں گے. ملنے کے بعد جو ہے کم سے کم میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے وقی کے بارے میں ڈسکس کر کے وہ حروف تہذیب میں وہ کروں گا. کم سے کم مجھے وقی پڑھنی تو آ جائے گی نا. مجھے وقی آپ کو سنا پڑھنے آ جائے، مجھے وقی پڑھنے آ جائے. اب یہ دیکھیں نا فضل امین صاحب اس وقت میں خوار لکھتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، گاتا بھی ہوں، بجاتا بھی ہوں. میں خوار وجہ یہ ہے کہ یہ ان خوار والوں نے انجمن ترقی خوار بنائی ہوئی ہے، اس کے تحت ان کی کتابیں چھپتی ہیں، وہ مجھے بھیجتے ہیں. اور شروع میں ان کی ایک جمہور اسلام خوار ایک میگزین چھپتا تھا، وہ بھیجتے رہے. اس کو پڑھ کر میں عادی ہو گیا. ایک تو میرا گاؤں گیزر کی طرف ہے، وہاں خوار اسپیکنگ آتے جاتے تھے پیدل. ہمارے ادھر دوپہر کو ٹھہر کر کسی نے لسی پی، کسی نے تھوڑا سا کھانا کھایا، ان سے خوار سیکھی. پھر گھر میں ہم لوگ نوکر رکھتے تھے اس وقت، تو یاسین کے ہوتے تھے، گربز کے ہوتے تھے. یہ حالت نہیں تھی، اس وقت غربت تھی آگے. تو وہ ہمارے ہنزل کے پاس کوئی مزدوری کرتا تھا، کوئی کچھ، ان سے بھی ہم نے سیکھا. سیکھنے کے بعد پھر وہ خوار پڑھنا مجھے. پھر جاگیر بسند میں خوار بولتے ہیں، وہاں پر خوش ہوتے ہیں. راجہ عظمت جاگیر، اس کو جاگیر ملی تھی. ابھی تک وہاں خوار بولتے ہیں، لیکن خوار مکس اپ ہو گئی شنا سے. ابھی دیکھو نا خوار میں ایک جملہ ہے، اے بھائی ٹھہرو میں بھی آتا ہوں ساتھ چلیں گے. اس کے لیے خوار میں کیا ہے، ابرا ہر گوش کے اود گومن ابت دیسی. یہ ہے بہت میٹھی ہے نا یہ خوار زبان. اے جان، اے غیچ، اے ہردیو بچین، اس طرح کرتے ہیں. تو اب جو ہے بسین والا اگر بولے گا اس طرح، اے ہر گوش کے اود گومن گڈ دیسی، کیا بسین والا کیا کہے گا، اے سک بوس کی
अवधि गोमन गाड़ी की से देखो 2 शनाव मिलाया, 2 उसका कमाल हो गया, हाइब्रिड हो गया। जहाँ भी जबान मतलब जागीर बसन अभी शना से बिकिन के दरमियान में एक वो जंक्शन है, तो वो इधर से भी उधर से भी लेते हैं। अब उर्दू जो है ना फजल अमीन साहब कराची वालों की निस्बत में और आप सही बोलते हैं, वजह क्या है, वो गलियों वाली बोलते हैं, मैं और आप किताबी बोलते हैं, हमको गलियों वाली नहीं आती उनके। अरे वो भोसड़ी का ये तेरे को मेरे को तेरे को तुम्हारे को हमारे को तेरे को, ये किधर है उर्दू में? अदबी, ये अदबी उर्दू नहीं है, ये गैर अदबी गलियों वाली। जबकि मैं और आप बोलते हैं वो जो है अदबी और किताबी उर्दू बोलते हैं, हमको उनकी गलियों वाली नहीं आती। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने बच्चों से ये है कि अपनी ज़बान को न छोड़ें, मदर टंग है ये, माँ की ज़बान है, इस ज़बान को छोड़ना अपनी माँ को छोड़ने का बराबर है, नहीं छोड़ें। बिल्कुल, बहुत बहुत नवाजिश मोहतरम खालिद ताई साहब, हमारे बुज़ुर्ग और उस्ताद, जिस हिसाब से इन्होंने अपने तख्लीक़ात के हवाले से अदबी जो कंट्रीब्यूशन है उस हवाले से कुछ पहलू हमें यहाँ पे शेयर किया, बहुत कुछ इनके अंदर है। इंशाल्लाह हम आइंदा फिर आपको ज़हमत देंगे, आपसे हम सीखते ही रहेंगे। आप एक ज़िंदा किताब है, मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट्स पे, सिर्फ ये ज़बान ही नहीं, कल्चर ही नहीं, बल्कि बहुत सारे वो ऐसे मौज़ूआत है जिनके ऊपर मुझे पता है कि आपकी जो गिरफ्त है, और एक दफ़ा सिर्फ आपको इशारा चाहिए तो आप उसको टेक अप करते हैं। इंशाल्लाह आइंदा फिर आपको ज़हमत देंगे। मैं नहायत ही मशकूर हूँ अपनी जानिब से, मुज़द्दक जिब्रान बे की जानिब से, कि आपने जो इतना टाइम दे दिया, और खुसूसन तमाम नाज़रीन को अपने इस कीमती आरा से, नॉलेज से आपने मुस्तफ़ीद किया। बहुत बहुत नवाज़िश है। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच।